اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کے تذکرہ میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہوتا رہا ہے۔ اس ضمن میں آج جو آیات طیبات تلاوت ہوئی ہیں اس میں سود کی ممانعت کا ذکر ہے، سود نہ کھانے کا حکم ہے۔ بالکل صاف لفظوں میں ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے اہل ایمان، اللہ پر ایمان رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، آپ کی اطاعت کا دم بھرنے والے، اے مسلمانوں، سود مت کھاؤ، سود مت کھاؤ۔ جہاد فی سبیل اللہ کے تذکرہ میں سود سے رکنے کا حکم اس بنیاد پر ہے کہ سود مال کی محبت کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مال ہو، زیادہ سے زیادہ مال ہو، مال کی محبت سود کی بنیاد ہے، اور مال کی محبت بزدلی پیدا کرتی ہے۔ مال کی محبت بزدلی پیدا کرتی ہے، جینے کی خواہش، مال اکٹھا ہو رہا، مال اکٹھا ہو رہا، جینے کی خواہش۔ راہ خدا میں لڑنے والا تو جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتا ہے، اسے کیا جینے کی خواہش، مال بڑھانے کی تمنا۔ اللہ کے راستے میں لڑنے والا تو اپنی نظریں بہت دور رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جان چلی جائے، جان کا نذرانہ پیش کر دے، اللہ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ شہادت سعادت ہے، کیا مرتبے ہیں۔ اللہ کے راستے میں لڑنے والا، اسے مال اور دنیا کی چیزوں کی کیا اہمیت ہوگی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں سود کی حرمت بیان فرما دی، اور جو سود لے لیتا ہے، سود پر قرض لے لیتا ہے، وہ بیچارہ تو پھنس جاتا ہے۔ اس کی ساری تگ و دو اب قرض اتارنے پر ہی لگ جائے گی، ساری فکر اس کی یہ ہوگی کہ کس طرح وہ قرض اتر جائے، کیسے اس قرض سے نکلا جائے۔ اگر سود پر قرض لے لیا، سود بڑھتا گیا، پھنستا گیا، اتارتا گیا، پھر چڑھتا گیا، تو ایسے میں جو سود قرض پر لے لے، اور جو قرض لے لے سود کی بنیاد پر، تو اس نے راہ خدا میں کیا لڑنا؟ وہ تو اپنی اس فکر میں ہوگا کہ کس طرح میں اس دلدل سے نکلوں۔ اس لیے فرمایا، ایمان والے یہ تو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں، مجاہدین ہیں، نہ مال کی محبت میں پڑ کر سود لیں، اور نہ مجبوریوں کی دلدل میں پھنسے اور سود کی بنیاد پر قرض لیں۔ پھر فرمایا، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود مت کھاؤ دگنا چگنا کر کے۔ سود تو تھوڑا سا بھی ہو تو منع ہے، لیکن سود چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے، دگنا چگنا ہوتا جاتا ہے، اس لیے ذکر فرما دیا، ورنہ تھوڑا سا سود بھی جائز نہیں۔ اس کی مثال یوں ہوگی جیسے کہا جائے کہ مسجد میں گالی مت دو، تو اب اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ مسجد سے باہر دو تو کوئی حرج نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ گالی دینا ہی برا ہے، اور پھر مسجد میں دینا تو اور برا ہے۔ تو سود کھانا برا، اور چہ جائے کہ سود پر سود دگنا چگنا کر کے کھایا جائے تو اور برا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا کی لالچ میں اللہ کو بھولو نہیں، یہی رستہ ہے کامیابی کا، یہی رستہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تم رحم کے قابل ہو جاؤ گے۔ بصورت دیگر جب اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے تو اللہ کو تم پر رحم نہیں آئے گا، پکڑے جاؤ گے۔ پیسہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ناکام ٹھہرو گے، نامراد ٹھہرو گے۔ کامیابی مال کے اندر نہیں ہے، کامیابی عہدے اقتدار کے اندر نہیں ہے، کامیابی بڑے کنبے قبیلے کے اندر نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کو پانے میں ہے۔ جسے بادشاہ مل گیا، بڑے خزانوں، بڑی حکومتوں، بڑے اقتدار والا، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی نظروں میں دنیا کی دھن دولت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ایمان والا تو اللہ سے ڈرتا رہے، خدا کے قرب کا متلاشی رہے، اللہ کی ذات کی طرف سفر کرتا رہے، بالآخر اللہ کو پالے، یہی اس کی کامیابی ہے۔ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ ایمان والوں کے لیے جہنم تھوڑا ہی ہے، اللہ کا عذاب تھوڑا ہی ہے، دوزخ کی آگ تھوڑا ہی ہے، وہ تو کافروں کے لیے ہے۔ کیا بد نصیبی ہوگی کہ سود اور دوسری شکلوں میں اللہ کو ناراض کر کے بندہ مومن دوزخ کا شکار بن جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، یہ بڑی بد نصیبی ہوگی۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا تو اللہ کا پیارا ہے، بشرطے کہ اللہ کے حکموں پر سر جھکانے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔